أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں اور اسلامک چینل میں خلاصے قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ 18ویں پارے کا خلاصہ ہم نے سماعت کیا تھا، آج 19واں پارہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے پہلے 2 رکوع تو 18ویں پارے میں کے اخیر میں گزر چکے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربراور لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعووں، اعتراض اور لا یعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، دوسری صورت یہ کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تیسری صورت یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے، چوتھی یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ میرے محترم قارئین، اب اگلی سطریں جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، پہلے کچھ دیر کے لیے رک جائیں اور چند لمحوں کے لیے اپنے بارے میں اور پھر پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیجئے کہ آج ہم کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچئے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کوئی اور نہیں نکل سکتا ہے۔ یقیناً مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے
کہ جیسے تورات اور انجیل یک بارگی نازل ہو گئی، یوں ہی قرآن بھی یک بارگیوں کی نازل ہو جاتا۔ وہ کیوں قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن کریم نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھی۔ مثلا اس کا حفظ کرنا اور اس کے معنی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یکایک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کی سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں عباد رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تواضع اختیار کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، راتوں کو نماز و عبادت پڑھنا، جہنم کے عذاب سے خوف کرنا اور ڈرنا، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل کرنا، شرک سے مکمل اجتناب کرنا، قتل ناحق سے بچتے رہنا، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جھوٹی گواہی سے احتراز کرنا، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیا جائے، یہ ساری کی ساری اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، اگلی سورت کے مطالعے سے قبل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اے رحیم و کریم، تو محض اپنے فضل و کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر پیدا فرما کر ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما لیجئے۔ یہاں پر سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شعراء مکی سورت ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوتی ہے، اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بدوؤں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلاک کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں خدائی کے جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کے چند جھلکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی ہے۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے۔ فرعون کہتا تھا میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں سے ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہارے آبا کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اول فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف کی اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔
آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی، اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی، ہاتھ کو کپڑے کے باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا، اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس معجزے کو اس نے سحر پر محمول کیا اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اور آپ کو تذلیل کرنے کے لیے پورے کے پورے مصر سے نامی گرامی ساحروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی، میدان صاف ہو گیا۔ ساحر حقیقت سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا، پیچھا کیا، بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا اور پکڑ لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ نمبر 1، وہ میرا خالق و ہادی ہے۔ نمبر 2، وہ میرا رازق ہے۔ نمبر 3، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 4، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا۔ نمبر 5، وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی دعا، اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما۔ دوسری دعا، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما۔ تیسری دعا، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ چوتھی دعا، میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جبکہ والد کافر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک ایمان کی دعوت دی لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ اور اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر اور طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر رہا۔ اس کے قصے سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سبز و باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک ان میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔
सातवां किस्सा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ नियामतें अता फरमाई थी। घने जंगलात थे, समरबार बागात थे, मीठे पानी के चश्मे थे, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुब्तला हो गए। उनके मुख्तलिफ मासी में से एक बड़ी मासियत ये थी कि वो हुकूकुल इबाद की अदायगी में डंडी मारा करते थे। जब समझाने के बावजूद बाज न आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब देने का फैसला किया। कई दिन तक सख्त गर्मी रही, फिर बादल छा गए। ये लोग ठंडक के हुसूल के लिए बादल के नीचे जमा हो गए। बादल से आग बरसने लगी, जमीन पर जलजला तारी हो गया और ये देखते ही देखते कोयला बनकर खाकिस्तर हो गए। कौम शुएब का वाक़या हमें ये सबक देता है कि हुकूकुल इबाद गस्ब करना अल्लाह के अज़ाब और गज़ब को दावत देने वाला अमल है। जैसे इस सूरत की इब्तिदा कुरान अजीम के जिक्र से हुई थी, इसी तरह उसका इख्तिताम भी कुरान करीम के हवाले से मुशरिकीन के बातिल एतराज़ात की तरदीद से हो रहा है। इसके बाद सूरह नमल शुरू होती है। सूरह नमल मक्की सूरत है। इसमें 93 आयात और 7 रुकू हैं। इसका आगाज हुरूफ मुक़त्तआत में से तौसीन से हो रहा है। नमल चूंटी को कहते हैं। चूंकि इस सूरत में चूंटी का किस्सा बयान किया गया है, इसलिए उसका नाम नमल है। सूरह नमल की एक खुसूसियत ये भी है कि ये उन 3 सूरतों में से है, एक है जो जिस तरबियत से नाजिल हुई उसी तरबियत से कुरान करीम में मौजूद है। यानी शुआरा, नमल और क़सस हुरूफ मुक़त्तआत वाली दूसरी सूरतों की तरह इसकी इब्तिदा भी कुरान करीम की आज़मत और तारुफ से हो रही है। बताया गया है कि ये उन लोगों के लिए किताब हिदायत है जो अहले ईमान है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के किस्से इजमाली तौर पर और हजरत दाऊद और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा क़दर तफसील से बयान हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों, जिनों और परिंदों को मुसक्कर किया था और वो परिंदों की ज़बान भी जानते थे। उनके जो हालात अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए हैं, उनकी चंद झलकियां आपके सामने बयान किए जाते हैं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर अपने लश्कर के साथ चूंटियों की वादी के पास से हुआ, तो उन्होंने सुना कि एक चूंटी दूसरी चूंटियों से कह रही थी कि जल्दी से अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंद न डाले। आपने उसका कलाम सुन लिया, आप मुस्कुराए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे बहुत सी नेमतें अता की है, जिनमें से एक नेमत परिंदों और हैवानों की बोली समझना भी है। दूसरा किस्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरिया दरबार में मुस्तकिल हाजिर बाश परिंदों में से एक परिंदा हुदहुद भी था। उसने एक दिन आपको मलिक सबा और उसकी कौम के बारे में इत्तला दी कि वो सूरज की इबादत करते हैं। आपने खत भेजकर मलिक सबा को अपने दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। मलिक सबा को अपने मादी असबाब पर बड़ा नाज था, लेकिन जब उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल्लात और उनका जदीद तरीन साजो सामान देखा तो उसे अपनी कुव्वत और ताकत भेज महसूस हुई, चुनांचे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इख्तिसार के साथ हजरत सालेह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को ईमान की दावत दी तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, यानी मोमिन और काफिर। काफिरों में 9 लीडर किस्म के सरदार थे, जिन्होंने आपस में कसमें खाकर ये तय किया था कि हम रात को अचानक हमला करके अल्लाह के नबी को कत्ल कर देंगे, लेकिन अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की लपेट में आ गए और उनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी न रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छाया और उनके दिल ऐसे तारीक हो गए कि वो दुनिया की बदतरीन बदकारी को अच्छा समझने लगे और उनकी नजरों में वो शख्स मुजरिम ठहरता जो इसकी बुराई से उन्हें मना करता और जो सर से पांव तक उस गुनाह की नहुसत में गर्क होता।
اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کی دوقیہ نسی اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع کر دی گئی۔ یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ یہیں پر 19ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اجازت دے آئندہ 20ویں پارے کو ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري